بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوری، ڈکیتی وغیرہ سے حفاظت کی مختصر قرآنی دعا، سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 15، آیت نمبر 110، پارہ نمبر 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى ولا تجہر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا۔ آپ فرما دیجئے، خواہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے پکارو گے سو اس کے بہت سے اچھے اچھے نام ہیں، اور نماز میں نہ تو بہت پکار کر پڑھیں، یعنی بلند آواز زیادہ نہ کریں، اور نہ بالکل ہی چپ کے پڑھیں، اور دونوں کے درمیان ایک طریقہ اختیار کریں، یعنی درمیان میں پڑھیں، نہ بالکل ایسے چپ کہ زبان بھی نہ ہلے، اور نہ اتنا پکار کر کہ کوئی آپ کے ساتھ اور بھی نماز یا عبادت نہ کر سکے، درمیان میں آپ تلاوت کریں۔ بہرحال یہ مختصر دعا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بارے میں فرمایا، وَهُوَ أَمَانٌ مِّنَ السَّرَقَةِ، اس کے ذریعے چوری سے حفاظت اور سلامتی نصیب ہو جاتی ہے۔ دیکھیں کتنی مختصر آیت ہے، اور چوری ڈکیتی کتنے خطرناک واردات ہیں اور کتنے نقصان دہ کام ہیں، اور ہر بندہ چاہتا ہے چوری سے بچا رہے، ڈکیتی سے بچا رہے، اس کا مال، اس کا گھر، اس کا وہ خود ہر اعتبار سے چوری چکاری ڈکیتی اور وارداتوں سے محفوظ رہے۔ یہ آیت یاد کر لیں۔ اس آیت پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ چوری اور ڈکیتی سے حفاظت کے لیے دعا ہے، لہذا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا۔ یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں آپ ایک واقعہ بھی سن لیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رات کو یہ آیت پڑھ کر بستر پر لیٹے ہی تھے کہ کچھ دیر کے بعد ان کے مکان میں چور گھس آئے، اور مکان میں جو کچھ سامان تھا اسے سمیٹ کر کندھے پر ڈالا اور باہر نکلنے کے ارادے سے دروازے کی جانب بڑھا، مگر دروازے کو بند پایا۔ یہ دیکھ کر وہ بڑا پریشان ہوا، کوئی تدبیر سمجھ میں نہ آئی، بالآخر سارا سامان گھر میں واپس رکھ دیا اور دروازے پر پھر جا پہنچا تو اس نے دیکھا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر پھر اس کی نیت بگڑی، وہ گھر کا سامان اٹھانے کے لیے پھر آیا، اٹھا کر دروازے کی طرف گیا، وہاں جب پہنچا دروازہ پھر بند۔ ایسا 3 مرتبہ ہوا۔ ادھر یہ صحابی اپنے بستر پر ہی لیٹے لیٹے یہ ماجرا دیکھ رہے تھے، چنانچہ اس حیرت انگیز حفاظت اور سلامتی کو دیکھ کر پہلے تو وہاں سے پھر چور سے کہنے لگے، میاں میں نے تو اپنے پورے مکان کی حفاظت کا سامان کر رکھا ہے، انی احسنت بیتی، پھر چوری کیسے ہو سکتی ہے؟ چنانچہ وہ چور ناکام واپس لوٹ گیا۔ سبل الہدی والرشاد، صفحہ 228۔ دیکھیں کمال کا وظیفہ ہے اور جاندار ہے اور بہت زبردست ہے، لہذا کوشش کریں اس کو یاد کریں، یاد کر کے روزانہ پڑھ کے سوئیں، باہر نکل رہے ہیں پڑھ کے جائیں، آپ سفر میں ہیں پڑھ کے جائیں، گھر سے نکل رہے ہیں پڑھ دیں، تاکہ رات کو سونے لگیں پڑھ کر سارے گھر والوں کی اور بچوں کی اور پورے گھر کی نیت کر لیں۔ انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے ہر قسم کی چوری اور ڈکیتی سے حفاظت رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، آگے عمل کرنے کی، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔